ویڈیو میں جو بھی بتایا جائے گا وہ بسمی اینڈ ایسوسیٹس کا کام ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں. میں صرف ایک وائس اوور آرٹسٹ ہوں جو مسٹر بسمی کے الفاظ کو آواز دے رہی ہوں. مسٹر بسمی کہتے ہیں طلاق کی التجا وہ فارم ہے جو شادی کو تحلیل کرنے کے لیے عدالت میں درخواست کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. دوسرے فریق اور عدالت کو اس بات کا اندازہ دینے کے لیے کہ آخری مقدمے میں کیا چلایا جائے ایک نوٹس کی ضرورت ہے. جب آپ طلاق کے لیے درخواست دائر کرتے ہیں تو آپ کو اپنی درخواست معقول تحقیقات کی بنیاد پر رکھنی چاہیے کہ آپ کے حقائق کے لیے الزام لگاتے ہیں یا تعلقات کو حل کرنے کی بنیاد رکھتے ہیں، بلکہ اس زواجی جائیداد میں آپ کے منصفانہ حصے سے متعلق اور پھر شادی کی صورت میں پیدا ہونے والے کسی بھی بچے کے حوالے سے آپ عدالت سے کیا پوچھیں گے درج ہوگا. مسٹر بسمی مزید کہتے ہیں دریافت کی کئی اقسام ہیں جو بھی کھیلنا ضروری ہے. آپ کی جاگیر کے سائز پر منحصر ہے کہ دریافت کی سطح 1، 2 اور 3 ہے اور آپ کے کتنے بچے ہیں جو دریافت کی سطح کا تعین کریں گے، جس میں آپ عدالت سے کہیں گے کہ آپ نے اپنے معاملے میں درخواست دی ہے. مسٹر بسمی مزید کہتے ہیں ٹیکساس کی زیادہ تر بڑی کاؤنٹیوں میں ایک ایسوسیٹ جج اور ایک پریزائڈنگ جج دونوں موجود ہوں گے. پریزائڈنگ جج منتخب جج ہوتا ہے. ایسوسیٹ جج ایک کرائے کا جج ہوتا ہے جو ان مقدمات کے حجم میں مدد کرتا ہے جن کے لیے اس کاؤنٹی میں ہو سکتا ہے. آپ کو حتمی مقدمے کا حق حاصل ہے کہ آپ ایسوسیٹ جج کو کیس کی تفویض پر اعتراض کریں، لیکن آپ کو تحریری طور پر اعتراض درج کرنا ہوگا. مسٹر بسمی کہتے ہیں اس کیس میں طلاق کی درخواست میں فریقین کو بیان کیا جانا چاہیے جو عام طور پر شوہر اور بیوی ہیں یا ہم جنس تعلقات میں 2 شریک حیات ہیں، اور فریق ثالث ہیں جو شاید کاروباری شراکت دار ہیں جن کے لیے آپ پر دھوکہ دہی کے الزامات ہیں. آپ کو افراد کا نام لینا چاہیے اور اگر وہ ضروری فریق ہیں تو انہیں طلاق میں شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مسٹر بسمی مزید کہتے ہیں طلاق کے لیے اپنا مقدمہ دائر کرنے میں آپ کا ڈومیسائل اہم طور پر زیر غور ہوتا ہے، کیونکہ جس کاؤنٹی میں آپ رہتے ہیں وہ وہی کاؤنٹی ہونی چاہیے جس میں آپ فائل کرتے ہیں. ٹیکساس میں آپ کی رہائشی ضروریات ریاست میں 6 ماہ اور کاؤنٹی میں 90 دن ہیں. اگر آپ غلط کاؤنٹی میں مقدمہ دائر کرتے ہیں تو ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا. مسٹر بسمی کہتے ہیں کہ برطرفی سے مشروط ہے یا بعض اوقات آپ جگہ کو مناسب کاؤنٹی میں منتقل کر سکتے ہیں، یا تیسرے آپشن کے طور پر عدالت آپ کے کیس کو کم کر سکتی ہے جبکہ آپ قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کاؤنٹی میں رہتے ہیں جس کے لیے آپ کو ترمیم شدہ درخواست دائر کرنی ہوگی. ایک بار جب آپ قانونی تقاضے پورے کرتے ہیں تو آپ آگے بڑھنے کے قابل ہو سکتے ہیں. مسٹر بسمی مزید کہتے ہیں درخواست کی سروس دوسری طرف کے فریق کے لیے ایک نوٹس ہے، لہٰذا درخواست دائر کرنے سے خود بخود سروس پیدا نہیں ہوتی. یا تو آپ کو پروسیس سرور یا کانسٹیبل کو اپنی طلاق کی درخواست پیش کرنے کے لیے فیس ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا متبادل میں آپ دوسرے فریق سے سروس کی چھوٹ پر دستخط کرا سکتے ہیں اور اسے عدالت میں دائر کر سکتے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ دوسرے فریق کو ان دعووں کا نوٹس ملا ہے جو آپ ان کے خلاف لائے تھے. مسٹر بسمی مزید کہتے ہیں حفاظتی حکم کا بیان بھی درخواست کا حصہ ہونا چاہیے جس میں یہ درج ہو کہ آیا کسی بھی فریق کی طرف سے فوجداری ضابطہ یا خاندانی ضابطہ کے تحت حفاظتی حکم لایا گیا ہے یا نہیں. مسٹر بسمی کہتے ہیں شادی اور علیحدگی کی تاریخیں بہت اہم ہیں کیونکہ یہ ایسا ہے جیسے آپ غیر رسمی شادی کا الزام لگا رہے ہیں. ایک مشترکہ کامن لاء کی شادی، ایک پیوٹیٹو شادی اور پھر جائیداد کی درجہ بندی کے لیے آپ کے پاس ایک تاریخ کا ہونا لازمی ہے، اور بچوں کے لیے شادی سے قبل پیدا ہونے والے بچے کے لیے آپ کے شوہر کا اس بچے کے مفروضہ باپ کے طور پر ہونا ضروری نہیں. اگر فریقین ایک بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے طور پر اکٹھے تھے اور پھر ان کے بچے ہو گئے اور انہوں نے اس وقت شادی کی جب ان کے بچے 4 یا 5 سال کے ہوئے تو کئی بار جج ولدیت اور DNA ٹیسٹ کے اعترافات مانگتے ہیں. مسٹر بسمی مزید کہتے ہیں طلاق کے لیے آپ کی بنیاد درخواست میں اس بنیاد کو بیان کرنا ضروری ہے کہ ایک فریق طلاق کا مطالبہ کرتا ہے. مختلف بنیادیں ٹیکساس کے خاندانی قانون کے دفعہ 6.402 میں شامل ہیں، اور طلاق کی ان بنیادوں میں کوئی غلط طلاق شامل نہیں ہے جو یہ ہے کہ شادی فریقین کے درمیان اختلافات یا شخصیت کے تصادم کی وجہ سے ناقابل برداشت ہو گئی ہے
جو شادی کے تعلقات کے جائز سروں کو تباہ کر دیتی ہے اور معقول توقع کے کسی بھی امکان کو روکتی ہے کہ فریقین مصالحت کریں گے۔ دوسرے فریق کے ساتھ ظالمانہ سلوک، شادی کی تاریخ سے ہی بدکاری، ایک فریق کو جرم کا مجرم قرار دیا گیا ہے اور اسے کم از کم 1 سال قید میں رکھا گیا ہے، اور شریک حیات نے دوسرے شریک حیات کو ترک کرنے کے ارادے سے چھوڑ دیا ہے اور کم از کم 1 سال تک دور رہے ہوں، یا آپ کم از کم 3 سال سے الگ رہے ہیں، یا کسی ایک فریق کو کم از کم 3 سال کے لیے ذہنی اسپتال میں بھیجا گیا ہے، اور یہ کہ ذہنی عارضہ اس حد تک ہے کہ اس ذہنی کمزوری کی نوعیت یہ ہے کہ وہ شخص کبھی اپنے پورے ہوش و حواس میں واپس نہیں آئے گا۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں، شادی میں شادی کے دوران پیدا ہونے والے یا گود لیے گئے کسی بھی بچے کا عورت سے تعلق کا اس بات سے قطع نظر کہ باپ کون ہے تعین کیا جانا چاہیے۔ درخواست میں عورت سے پیدا ہونے والے کسی بھی بچے کو ظاہر کرنا ضروری ہے اور آپ کو ان بچوں کی ولدیت جوڈیکیٹ کروانے کی ضرورت ہے جو شادی کے دوران پیدا ہوئے، چاہے شوہر باپ نہ ہو۔ مسٹر بسبی مزید کہتے ہیں، اب ایک استثناء یہ ہے کہ آپ بچوں کو جوڈیکیٹ نہیں کر سکتے اگر وہ بچے ٹیکساس میں نہیں رہتے، اور پھر آپ عدالت سے درخواست کر سکتے ہیں کہ ان بچوں پر ان کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے کیونکہ وہ ٹیکساس میں نہیں رہتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ اٹارنی جنرل کے پاس گئے ہیں اور آپ نے پہلے ہی چائلڈ سپورٹ آرڈر قائم کر چکے ہیں، یا اگر آپ نے اس SAPCR کیس میں اس بچے کے ساتھ ایک علیحدہ نجی کارروائی کی ہے، والدین اور بچے کے تعلقات کو متاثر کرنے والا مقدمہ، تو آپ پہلے ہی اس پر توجہ دے چکے ہیں اور آپ کو دوبارہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں، آپ بچوں کے حوالے سے جو ریلیف کی درخواست کر رہے ہیں وہ آپ علیحدہ تحویل لینے یا نہ لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، یا مشترکہ مینیجنگ کنزرویٹر آپ والدین کے درمیان کس قسم کے حقوق اور فرائض مختص کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور پھر اگر آپ قانونی ہدایات یا اس سے بھی بڑھ کر چائلڈ سپورٹ مانگ رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے درخواست کرنے کی ضرورت ہوگی، اور آپ کو عدالت میں یہ بتانے کی ضرورت ہوگی کہ آپ ان حقوق کو کیسے مختص کرنا چاہیں گے، اور آپ عدالت سے چائلڈ سپورٹ کا حکم نامہ کیسے لینا چاہیں گے، اور آپ دونوں والدین کے لیے کس قسم کی تحویل اور رسائی حاصل کرنا چاہیں گے۔ مسٹر بسبی مزید کہتے ہیں، ازدواجی جائیداد سے متعلق ریلیف، اگر آپ کو غلطی پر مبنی طلاق ہے جو عام طور پر اس جاگیر کے حوالے سے مزید مانگنے کی بنیاد ہے، لیکن اگر آپ روایتی گھر میں رہنے والے والدین ہیں اور پھر دوسرے والدین کمانے والے ہیں تو آپ اپنے گھر میں رہنے کی وجہ سے اور دوسرے شریک حیات کے کمانے کی بنیاد پر غیر متناسب حصہ مانگ سکتے ہیں۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں، دوسرے ریلیف میں جس کی آپ لازمی طور پر درخواست کرنا چاہیں گے یا درخواست کر سکتے ہیں اگر آپ طویل عرصے تک طلاق کی توقع رکھتے ہیں، عارضی احکامات ہوں گے۔ عارضی احکامات طلاق کے آغاز میں جمود کو برقرار رکھتے ہیں۔ آپ عام طور پر کچھ اصول ترتیب دینا چاہتے ہیں۔ جب کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو لوگ پیسے جمع کرنے یا چھپانے لگتے ہیں اور پھر اثاثے ختم ہونے لگتے ہیں، اور املاک کا تحفظ ضروری ہے۔ آپ کے پاس انشورنس بھی ہے۔ کئی بار لوگ کسی اور کی ہیلتھ انشورنس منسوخ کر دیتے ہیں۔ وہ سیل فون کے مشترکہ معاہدوں کو ختم کر دیں گے جس کی وجہ سے کوئی اور اپنا سیل فون نمبر کھو سکتا ہے، اور پھر آٹو انشورنس کئی بار شیئر کیا جاتا ہے۔ آپ ان اصولوں کو ترتیب دینا چاہیں گے تاکہ اس کا نتیجہ نکلے۔ مسٹر بسبی مزید کہتے ہیں، اگر آپ ان معاہدوں کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ انشورنس ہو یا اکاؤنٹس جو آپ کے شریک حیات کے ساتھ ہیں، جائیداد کے حوالے سے اگر آپ کو باز ادائیگی کہلانے کا دعویٰ ہونا چاہیے یا آپ کو شبہ ہے کہ رشتے میں اس حد تک دھوکہ دہی ہے کہ کسی نے اپنے اشنا پر پیسہ خرچ کیا جیسے تعمیری دھوکہ دہی سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اگر شوہر کی کوئی گرل فرینڈ اور وہ اسے لاس ویگاس لیا جاتا ہے اور اس نے اس گرل فرینڈ کے ہوائی جہاز کے ٹکٹ خریدی ہے اور اس نے اسے ایک ہوٹل میں رکھا ہے اور اسے رات کے کھانے پر لے گیا ہے، آپ حساب مانگ سکتے ہیں اور اسے دھوکہ سمجھا جاتا ہے، اور آپ درخواست کر سکتے ہیں کہ کمیونٹی املاک کو اس دھوکہ دہی کے حساب کرنے کے لیے دوبارہ تشکیل دیا جائے۔ باز ادائیگی اس پیشکش میں سب سے آسان معاوضے کا دعویٰ ہے۔ وہ علیحدہ جائیداد کا رہن کی ادائیگی ہے۔ آپ شادی شدہ ہو جائیں اور آپ کی شریک حیات شادی سے پہلے جائیداد کا مالک ہے
اور پھر جب آپ شادی کر لیتے ہیں تو جائیداد کا رہن کمیونٹی میں شامل ہو جاتا ہے۔ مسٹر بسبی مزید کہتے ہیں آلٹر ایگو وہ ہے جہاں آپ کسی کارپوریشن ویل اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کسی کارپوریشن ویل اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک فرد اور اس کا شریک حیات اور کارپوریشن ایک ہی ہیں، اور کئی بار کارپوریٹ اثاثے تقسیم کے تابع نہیں ہوتے ہیں کیونکہ کارپوریشن کا اثاثہ ہے اور بے شک کارپوریشن کی ملکیت ہے۔ اگر شریک حیات کارپوریشن کا 100% مالک ہے اور کارپوریشن شادی کے دوران قائم ہوئی تھی تو آپ جب چاہیں اس کی کمیونٹی پر بحث کر سکتے ہیں۔ مسٹر بسبی مزید کہتے ہیں تاہم اس بات کی وجہ ہے کہ کارپوریشن ایک الگ ادارہ ہے جو کارپوریشن میں دیگر شراکت داروں کے وقت پر منحصر ہے، پھر آپ کو کارپوریٹ شیل کو پنچ کرنے کی کوشش کرنی پڑ سکتی ہے اور آلٹر ایگو کا دعویٰ کرنا پڑ سکتا ہے، اور ایسا عام طور پر ہوتا ہے جب ایک شریک حیات مناسب کٹوتی نہیں کر رہا ہوتا ہے اور آمدنی مخصوص اخراجات ذاتی اخراجات کی ادائیگی کے لیے کارپوریٹ آمدنی کا استعمال نہیں کر رہا ہوتا ہے، اور جب آپ کا IRS سے آڈٹ ہوتا ہے تو عام طور پر اس شخص کی آمدنی ہوتی ہے جس نے یہ رقم لی ہے، اور پھر عام طور پر ایک جرمانہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ آتا ہے۔ کوئی بھی ازدواجی جائیداد کا معاہدہ جو آپ کے پاس ہو سکتا ہے، چاہے وہ شادی سے پہلے کا معاہدہ ہو یا شادی کے بعد کا معاہدہ، عدالت کے سامنے ظاہر کیا جانا چاہیے۔ مسٹر بسبی مزید کہتے ہیں اگر آپ نام کی تبدیلی کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ کو عدالت میں درخواست کرنی چاہیے۔ گروپ ہیلتھ انشورنس، اگر آپ طلاق کے بعد کسی کی ہیلتھ انشورنس کو بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے درخواست کرنی چاہیے۔ میاں بیوی کی دیکھ بھال کا خرچہ، ہم اسے ٹیکساس میں میاں بیوی کی دیکھ بھال کہتے ہیں، آپ کو عدالت سے بھی پوچھنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میاں بیوی کی مدد کے لیے اہل ہیں تو آپ کو اس کے لیے درخواست کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر عدالت کو بتانا ہوگا کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ اس کے حقدار ہیں۔ تشدد کے دعوے عام طور پر دھوکہ دہی اور ویسٹ دعوے ہوتے ہیں جو کوئی بھی میاں بیوی میں سے ایک جائیداد کا بیانہ خرچ کرنے کی بنیاد پر درخواست کر سکتے ہیں۔ آپ شادی کے تناظر میں آپ اپنے شریک حیات کے لیے ایک مخلصانہ فریضہ رکھتے ہیں جو بینکر سے بہت ملتا جلتا ہے، اور اس طرح آپ جائیداد کے بیانے کو ایک خاص حد تک کم کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی جاتا ہے اور وہ 1-2 بیس بال گیمز یا فٹ بال گیمز میں کافی رقم خرچ کرتا ہے تو یہ قدرے مشکل ہے، لیکن اگر وہ جوا کھیلتے ہیں، اگر وہ گھوڑوں کا ٹریک پر جاتے ہیں، اگر وہ منشیات غیر قانونی منشیات کرتے ہیں اور وہ غیر قانونی منشیات پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو عام طور پر آپ ریاست کو تشکیل نو کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی شادی کے دوران آپ کے شریک حیات کی طرف سے آپ پر حملہ کیا گیا ہے اور آپ نے حفاظتی حکم نامہ دائر کیا ہے تو حفاظتی حکم دیا گیا تھا، اور جو ذاتی چوٹ کے دعوے ہیں آپ ان کے لیے بھی درخواست کر سکتے ہیں۔ اٹارنی کی فیس، اگر آپ اپنے شریک حیات سے اپنے اٹارنی کی فیس ادا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور پھر اپیل پر اٹارنی کی فیس الگ درخواست ہے جس کے لیے آپ کو فائل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ اٹارنی کی فیس مانگ رہے ہیں تو آپ کے پاس 3 قسم کی اٹارنی کی فیسیں ہیں: عبوری اٹارنی کی فیس، حتمی ٹرائل کے لیے اٹارنی کی فیس اور اپیل پر اٹارنی کی فیس۔ میں اپنے مقدمات میں تینوں کی درخواست کرتا ہوں۔ مسٹر بسبی مزید کہتے ہیں میرا نام مائیکل بسبی ہے، یہ طلاق کی درخواستوں پر ایک پیشکش ہے، اگر آپ چاہیں تو براہ مہربانی سبسکرائب کریں، شکریہ۔